الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حاضرین کرام، آج ہمارا آخرہ سلسلے کا پروگرام نمبر 17 ہے، نمبر 17، اور آج عنوان ہے یوم القیامہ حصہ دوم. پچھلی دفعہ ہم نے یوم القیامہ کو پڑھنا شروع کیا تھا اور اس کی کچھ نہ کچھ تفصیلات تو پڑھی تھیں، اور بنیادی ایمفیسس جو ہے، زور اس بات پر تھا کہ قیامت کے دن سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے، جو دنیا ہم آج دیکھ رہے ہیں یہ تبدیل ہو جائے گی، اور بعض لحاظ سے وہ بڑی ہی خوفناک تبدیلی ہے. اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ تبدیلی اس کو خوفناک ہی لگتی ہے. جو چیز اسے معلوم نہیں ہے نا، ایک نئی چیز آ رہی ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو فیئر آف دا ان نون. یہ بہت ویل نون چیز ہے کہ جو ان نون کا فیئر ہوتا ہے. جو چیز نہیں پتا اس سے انسان ڈرتا ہے. جس چیز کی اس کو عادت نہیں ہے اس سے وہ خوف کھاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھاتے ہوئے اور بالواسطہ اپنی امت کو اس دن سے اچھی طرح روشناس کرا دیا ہے کہ وہ ان نون نہ رہے، کہ وہ ہمارے لیے اجنبی نہ رہے. اور اس کی جو اہمیت ہے ابھی مزید آگے آئے گی جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ اہم بات ہے کہ ایک مسلمان قیامت کے دن کے احوال سے اچھی طرح واقف ہو. ان احوال کے بارے میں جن ٹائٹلز میں ہم اس کو موضوع کو انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک تو ہے اس کی جنرل ڈسکرپشن، ایک عام حالات اور تفصیلات جو قیامت کے دن پیش آئیں گے، اور وہ ہم پڑھ رہے ہیں، پچھلی دفعہ بھی پڑھے ہیں، آج بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا، اس کے مزید ہم 3 حصے کریں گے. ایک حصہ ہوگا کہ اہل ایمان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، اور دوسرا حصہ ہوگا کہ اہل کفر کے ساتھ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا، اور تیسرا حصہ ہوگا کہ وہ اہل ایمان جن کے پاس گناہوں کی کثرت تھی یا خاص گناہوں والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوگا. یہ 3 جو ڈویژنز ہیں، 3 طرح کے گروہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں کہ جن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. وہ ان تینوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ الگ الگ اگر ہو سکا تو پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ کے معاملات وہ اس کے بعد ہیں. یہ پہلے صرف قیامت کے دن ہے، کیونکہ قیامت کا دن بہت بڑا اور بہت طویل ہے. یہ تو پتہ ہے نا، وہ پڑھیں گے ہم ابھی کتنا طویل ہے، کیا قصہ ہے، وہ بھی ابھی انشاءاللہ آئے گا. تو ہم نے پچھلی دفعہ جہاں تک بات کی تھی، یہاں تک بات ہوئی تھی، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ قیامت شروع ہوگی لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی اچانک. ٹھیک ہے، وارننگ سائنز اس کے آگے ہیں بہت سارے، مگر جب وہ آئے گی تو وہ ہوگی اچانک. وہ بعض علماء نے اس کا ترجمہ انگلش میں کیا ہے the heavens and earth are pregnant with it، یعنی وہ کسی بھی دن ہو جائے گی، ڈیلیور ہو جائے گا وہ معاملہ. اچھا، دوسرا یہ کہ وہ جمعہ کے دن آئے گی، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جمعہ کے دن جتنے جانور اور پرندے ہیں وہ صبح فجر کے وقت سے جو ہے نا ڈرتے رہتے ہیں کہ بس اب کسی بلے میں آج جمعہ ہے، قیامت نہ آ جائے. حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آج نہیں آئے گی، اس کا مطلب ہے آج کا دن خیریت سے چلا گیا. جب سورج نکل آئے، سوائے انسان اور جن کے، باقی سب کو پتہ ہے جمعہ کے دن وہ ڈرتے ہیں. یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے سارا پڑھا تھا کچھ نہ کچھ کہ بھی وہ ایک عام جو آیات تھیں، خوفناک دن ہوگا، زمین کو پھیلا دیا جائے گا، اور پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے وہ اپنے سارے بوجھوں کو باہر نکال دے گی، اور ایک چٹیل میدان بن جائے گی، ایسا چٹیل میدان جس میں آپ کوئی بل اور سلوٹ بھی نہیں پائیں گے، اور بلکہ کوئی کنکر بھی نہیں ہوگا اس میں، بالکل باریک صفوف کی طرح ریت ہوگی. آج اب یہاں سے آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو کافی سارے ڈسکرپشن ہم پہلے تو پڑھ چکے ہیں. ہاں، ایک بات جو میں ریکیپ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب آئے گی تو پہلا سور پھونکا جائے گا، اس سے یہ ساری تبدیلی شروع ہوگی، اور اس سے تمام انسانیت اور تمام جاندار مر جائیں گے، حتیٰ کہ سارے فرشتے بھی مر جائیں گے. ٹھیک ہے، تمام مخلوقات مر جائیں گی الا ماشاء اللہ، سوائے جسے اللہ چاہے. اور ابھی ہم اسی مرحلے پہ تھے، اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ
اکثر علماء کے نزدیک 2 سور پھونکے جائیں گے. دوسرا سور ہے جس سے دوبارہ سارا جو ہے کائنات کا بننا شروع ہوگا یا انسانوں کا اور سب کا زندہ ہونا شروع ہوگا. اور بعض کے نزدیک وہ پہلے سور کو 2 سب ڈویژنز میں کرتے ہیں کہ بھئی پہلے سور نہیں، پہلے 2 سور ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ایک ہے جو گھبراہٹ کا سور ہے اور دوسرا ہے جس سے لوگ مر جائیں گے. واللہ عالم. عام طور پہ لوگ 2 سور سمجھتے ہیں. اب ہم اس مرحلے پہ تھے کہ زمین میں پہلا سور پھونک دیا گیا ہے، اس کو نفخۃ الفزع یا نفخۃ الصعق بھی کہتے ہیں، کہ جس نفخے پر بہت گھبراہٹ ہوگی اور جس کے بعد لوگ مر جائیں گے، سب کائنات سارے مخلوقات مر جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی زمین میں ایک خوفناک ہولناک زلزلہ آئے گا جو پوری زمین کو جھنجھوڑ دے گا. لوکل قسم کا زلزلہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے سارا پچھلی دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا. اس کی تفصیلات میں ہی جو ہے ہماری ہمت جواب دے گئی تھی، تو ہم نے پھر سوچا تھا کہ اگلی دفعہ اس کو دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے. تو آج دوبارہ انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں. سورہ ابراہیم کی ایک آیت ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل کر زمین کو کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا اور آسمانوں کو بھی. یہ ہے اس کا نٹ شیل میں. ہم نے پڑھا تھا یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں، اس لیے کہ زمین کو روز محشر کے لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے، اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب اس نے ایک نئے کام کے لیے تیار ہونا ہے. کئی لاکھ کروڑ ارب پتہ نہیں کتنے سال اس نے گزارے ہیں زمین نے کسی اور مقصد کے ساتھ. اب اس زمین کو ٹوٹلی چینج کر ایک اور مقصد میں ڈھالنا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پوری انسانیت کا اس پر حشر ہوگا. حشر نشر یعنی حساب کتاب، اللہ کے آگے کھڑا ہونا، یہ سارا معاملہ اب ہوگا. تو اس لیے اب زمین کی جو پوری شکل ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو اب جو زمین کے ساتھ بہت سی چیزیں منسلک ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا آج وہ پڑھیں گے. بہت ہی پرومیننٹ چیز جو زمین پر ہم دیکھتے ہیں وہ زمین کے پہاڑ ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ بڑے جو ہیں جمے ہوئے ہیں، بڑے مضبوط جمے ہوئے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ کروں، پہاڑوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا کہ یہ بڑے جمے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم دیکھتے ہو. خود قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ بتایا کہ ہاں یہ ہیں بڑے جمے ہوئے. اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ایک بچھونا نہیں بنایا، تمہارے ایک بچھونا نہیں بنایا. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنائے. اوتاد جو ہے وتد کی جمع ہے یعنی میخیں. اور دوسری جگہ کہا کہ وجعلنا فیہا رواسیا شامخات، کہ اور ہم نے اس کے اندر زمین میں بنائے بڑے اونچے مضبوط جمے ہوئے پہاڑ. ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور ہم نے زمین میں گاڑ دیے جو ہے بڑے اونچے مضبوط پہاڑ، تاکہ وہ تمہیں لے کے ڈھلک نہ جائے. تو پہاڑوں کا یہ فنکشن اللہ نے بتایا، اور ان آیات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین انسٹیبل ہوتی، جس زمین پر انسان نے رہنا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، عجیب بات تو نہیں ہے کیونکہ کریٹر کہہ رہا ہے تو اس کے خلاف ہو سکتا نہیں ہے، اسی نے بنایا ہے. لیکن ماڈرن سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو پہاڑ ہے، زمین ایک سیب کی طرح ہے. اس سیب کے اوپر ایک چھلکا چڑھا ہوا ہے، تقریباً اتنا، اس سے بھی شاید باریک ہے وہ چھلکا جو ہے نا. ہم نے پڑھا تھا کہ زمین کے سطح سے لے کر سینٹر تک 6000 کلومیٹر ہے. ایسا ہی ہے، کلومیٹر یا میل ہے، چلے کلومیٹر ہے. اور اس کے اوپر صرف 50 کلومیٹر کرسٹ ہے، اور کرسٹ کے نیچے سیمی سالڈ شروع ہو جاتا ہے، یعنی نیم ٹھوس. کرسٹ تو ٹھوس ہے نا، سالڈ ہے. اس کے نیچے نیم ٹھوس علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیچے تو بالکل ہی لیکوڈ پانی ہوتا ہے، آگ ہے، اور وہ مولٹن لاوا ہے جیسے کہتے ہیں. لیکن کرسٹ کے نیچے سیمی سالڈ نیم ٹھوس ہے، جیل کی طرح کا آپ سمجھ لیجئے. بہت گرم ہے ویسے وہ جیل کی نسبت. وہ سارا منطقہ ہے، وہ علاقہ ہے. اور جو یہ پہاڑ ہے، یہ اس کرسٹ میں، اس چھلکے میں، جس چھلکے پہ ہم رہتے ہیں، وہ صرف 50 کلومیٹر کا چھلکا ہے. اس چھلکے سے لے کے نیچے، کرسٹ کے نیچے مینٹل کا علاقہ وہ کہلاتا ہے، اس علاقے تک مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں تاکہ یہ کرسٹ جو ہے یہ ہلے نہیں. ماؤنٹ ایوریسٹ کی کتنی اونچائی ہے؟
9.25 کلومیٹر، 8,848 میٹر ہے نا، تو 9.25 سے زیادہ ہو گئی تھوڑی سی، اور 9 سے کم. اور اس کی روٹس کتنی ہیں؟ انہوں نے اس کو سیسمک سٹڈیز سے کیلکولیٹ کیا ہے. ماؤنٹ ایوریسٹ کی 125 کلومیٹر. تو بالکل جیسے کیل ہوتی ہے، جا کے آپ نیٹ پہ کھول کے پڑھ لیں، جیسے وہ کیل کو آپ گاڑتے ہیں نا، کہ وہ پوری جناب گڑ گئی ہے، کہ اب وہ اس نے اس کو وہاں اسٹیبلائز کر دیا ہے. پرانے زمانے میں جب خیمے گاڑتے تھے نا، تو اس کے ارد گرد 3-4 جو ہے میخیں گاڑتے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی رسیاں باندھ کر اس کو اسٹیبلائز کرتے تھے. تو اللہ پاک نے ان پہاڑوں سے زمین کو اسٹیبلائز کیا ہے. اور یہ بات اللہ فرما رہا ہے کہ وَتَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم ان کو دیکھتے ہو اور گمان کرتے ہو کہ یہ بڑے جمے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ ایک دن اڑتے پھریں گے بادلوں کی طرح. ایک دن آئے گا کہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا حتیٰ کہ وہ بالکل سراب ہو کر رہ جائیں گے، یعنی بالکل غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری جگہ فرماتا ہے اللہ یسألونک عن الجبال، وہ پوچھتے ہیں پہاڑ اس دن کہاں جائیں گے. فقل ینسفها ربی نصفا، تو ان سے کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. ینسفها، پھونک مار کے ان کو غائب کر دے گا. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ روئی. کبھی آپ نے وہ کسی کو رضائیاں دھنکتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب وہ رضائی جو لحاف جب بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے اس کے کمرے میں. تو اللہ پاک نے وہ مثال دی ہے، رنگ برنگی ہے، تو رنگ برنگی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ اللہ پاک نے اس موضوع کو بہت ایڈریس کیا ہے، کیونکہ پہاڑوں کا آدمی سمجھتا ہے، کہتا ہے پہاڑ سے مضبوط، اور پہاڑ کے بڑے محاورے ہیں، ہم پہاڑ کی طرح طاقتور ہونا، یہ ہونا وہ ہونا. اللہ فرماتا ہے یہ سب ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہ نہ پاؤ گے. زمین میں کوئی پہاڑ کوئی چیز نہیں بچے گی، یہ بالکل فلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اللہ پاک فرماتا ہے. یہ پہاڑوں کے بارے میں اور بھی آئے گا، اگر کچھ تو عرض کروں گا، لیکن یہ موٹی موٹی بات پتہ چلتی ہے. ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا سے مراد ہے کہ جو مفسرین کا یہ خیال ہے، جو جدید دور کے مفسرین ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے گریوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ گریوٹی وہ فورس ہے جس نے ان سب کو پکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو جکڑا ہوا ہے. تو اس دن یہ گریوٹی ختم ہو جائے گی. اب اس سے کیا ہوگا کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے پہاڑ تو جو ان کے ساتھ ہونے لگ گیا قصہ، اب وہ اڑنے لگ گئے. اب زلزلہ آیا اور پہاڑ کے پہاڑ ہوا میں اڑ رہے ہیں. اب وہ گریوٹی ختم ہے، انسان بھی بکھر گئے اور پہاڑ تو ہوا میں اڑ رہے ہیں. پہاڑوں کے بعد اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے جو زمین کا اکثر علاقہ کور کیے ہوئے، وہ کیا ہے؟ وہ سمندر ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن جو سمندر ہیں وہ بھڑکا دیے جائیں گے. اور دوسری جگہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن تفجیر کہتے ہیں پھٹ جانا دھماکے کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، انفجار کہتے ہیں نا اس کو. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا. تو اب ایک اور جگہ ہے والبحر المسجور، والبحر المسجور، جس اور قسم ہے بھڑکائے ہوئے جلتے ہوئے الاؤ جیسے سمندر کی. تو کیا ہوگا؟ کیا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ سمندر کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ پانی سے. اور پانی میں 2 گیسز ہیں، ایک ہائیڈروجن ہے اور ایک آکسیجن ہے. ہائیڈروجن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ خود بخود بھڑک اٹھتی ہے. سورج سارے کا سارا اصل میں کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ ہائیڈروجن کا بنا ہوا ہے، اسی لیے بھڑک رہا ہے نا. ہر آن وہ بھڑک بھڑک کے ہائیڈروجن سے ہیلیم بن رہا ہے. یہ ہو رہا ہے نا سورج میں فیوژن ری ایکشن چل رہا ہے. لیکن اصل چیز اس میں ہائیڈروجن ہے. جو اس کو جو بھٹی اس کو جلا رہی ہے وہ خود بخود، ہائیڈروجن ڈز ناٹ نیڈ اینی تھنگ، ہائیڈروجن خود بخود بھڑکتی ہے جہاں بھی ہو. دوسری گیس جو اس میں ہے وہ آکسیجن ہے. اور آکسیجن کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آگ کو بھڑکاتی ہے. آگ جل نہیں سکتی جب تک سورج میں کوئی آگ نہیں ہے. بائی دا وے یاد رکھیں، سورج کی جو میکینزم بالکل آگ سے الگ ہے. سائنس کی کتاب پڑھیں گے، سورج میں کوئی آگ نہیں ہے، اس کا میکینزم بالکل اور ہے، کیونکہ وہاں آکسیجن نہیں ہے. آگ کے لیے آکسیجن چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خلاقی ہے. عجیب بات ہے ویسے، اگر سوچا جائے تو بہت عجیب بات ہے. یہ لاٹھی کے سانپ بننے سے بہت بڑی بات ہے کہ 2 چیزیں جس کو ہم بہت بڑا معجزہ سمجھتے ہیں، 2 چیزیں، ایک انتہائی بھڑکنے والی ہے اور ایک اور بھڑکانے والی ہے. دونوں مل کے وہ چیز بن گئی
جو آگ کو بجھانے والی ہے. کیا چیز ہے؟ سبحان و تعالیٰ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، جب گریوٹی کے یا جو بھی فورسز ہیں ان کو اکٹھا رکھنے والی ختم ہو جائیں گی تو وہ الگ الگ ہو جائیں گی، اور جب وہ الگ ہوں گی تو ایک نہ ختم ہونے والا چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا، بھڑکنا اور بھڑکانا، حتیٰ کہ سارے سمندر اڑ جائیں گے. اس زمین نے آخر کار، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک میدے کی بنی ہوئی روٹی کی طرح رہ جانا ہے. ٹھیک ہے. سفید روٹی ہوگی میدے جیسی بالکل. یہ حدیث کے الفاظ میں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ جب آئے گا وقت. تو یہ پہاڑوں کے، یہ سمندروں کے ساتھ غالباً یہ چین ریئیکشن شروع ہو جائے گا. ادھر آسمانوں میں کیا ہو رہا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ. شق ہونا تو اردو کا لفظ ہے بھائی. جب آسمان میں دراڑیں پڑ جائیں گی. ٹھیک ہے. پھٹ جائے گا، پھٹنے لگے گا. اب اس میں دراڑ پڑ گئی، شق ہو گیا ہے. فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اور وہ پھٹ کر سرخ چمڑے کی جیسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آسمان کا جو رنگ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیلا آسمان جو ہے، اس کا رنگ اس دن چینج ہوگا. قرآن ہمیں اس میں مختلف رنگ بتاتا ہے. یہ ایک رنگ ہے جو سرخ رنگ کا بتاتا ہے، یہ وہ سرخ ہو جائے گا. میرا خیال ہے مختلف علماء کا خیال ہے کہ مختلف رنگ ہوں گے جو مختلف مراحل میں ہوں گے. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم تکون السماء کالمہل. اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا. دوسری مثال یہ دی. کالمہل تانبے کو بھی کہتے ہیں، اور مہل جو ہے وہ پگھلی ہوئی چاندی کو بھی کہتے ہیں. دونوں کو مہل ہی کہا جاتا ہے. تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چاندی کا رنگ کا ہو جائے گا، واللہ عالم. تیسری جگہ آتا ہے یوم تمور السماء مورا. جب آسمان بری طرح ہلایا جائے گا، بہت بری طرح ڈگمگائے گا. اگر آپ کبھی زلزلہ کسی نے دیکھا ہو یا زلزلے کی کوئی ویڈیو دیکھی ہو تو تصور کریں کوئی اونچی سی عمارت ہے. جب زلزلہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ یوں ڈگمگاتی ہے پہلے، پھر اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے نا. تو اب یہ آسمان کی سٹیجز ہیں. یوم تمور السماء مورا. جس دن یہ آسمان بری طرح، بعض لوگوں نے ترجمہ لکھا ہے کہ بہت تیزی سے گھومے گا. ٹھیک ہے. اور آخر کار کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت. اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. بالآخر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ آسمان جو ہم سمجھتے ہیں ایک صرف ہمیں نظر آ رہا ہے رنگ، بہرحال ایک ایٹماسفیئر کے خلاف ایک چیز ہے. واللہ عالم اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. آگے دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. اور جس دن آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. کس چیز کو اس نے چھپایا ہوا ہے اس دن پتہ چلے گا. اچھا جی، آسمان پہ ہی چاند سورج بھی ہیں، تو ان کا کیا فیٹ ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اذا الشمس کورت. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تکویر کہتے ہیں کسی چیز کو اچھی طرح لپیٹ کے رکھ دینے کو. جب پگڑی کو اچھی طرح لپیٹتے ہیں نا، اس کے لیے بھی کوورت کہتے ہیں. جو عربی کا، جو انگلش کا لفظ ہے کور کرنا، اس میں بھی یہی معنی ہے کہ کسی چیز کو اچھی طرح کور کرنا. یہ غالباً ان کی اوریجن ایک ہی ہے، کوورت، اور کوئی چیز کو کور کر دیا جائے. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. جس دن آنکھیں جو ہیں وہ چندھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. اور چاند دھس جائے گا، گر جائے گا. کہاں گرے گا؟ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور سورج چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے. غالباً جو چاند ہے وہ سورج کے اندر جا کے گر جائے گا. چاند صاحب کا تو تمام شاعروں کا اس دن کباڑا ہو جائے گا نا، چاند ہی گر جائے گا اس کے سورج میں جا کے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. جس دن ستارے ماند پڑ جائیں گے. ابھی ستاروں کا قصہ شروع ہو رہا ہے. ستارے بالکل ماند پڑ جائیں گے، یا ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. فرج کہتے ہیں کوئی چیز جس میں کسی چیز میں کوئی چیر ہو، کوئی اوپننگ ہو، پھٹ جائے، ٹکڑے ہو جائیں، دونوں چیزیں اس کا ٹھیک ہے. جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. اور جب پہاڑوں کو روئی کی طرح یا پھونک مار کر اڑا دیا جائے گا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ. جب کواکب بکھر جائیں گے. کواکب جو ہے عربی زبان میں آج کل یہ جو ہمارے 9 سیارے ہیں نا، اس میں زمین کے گرد پھر رہے، ان کو کوکب کہتے ہیں. واللہ عالم یہ مراد ہے، کوئی اور مراد ہے. وہ کون سے ستارے ہیں جو بے نور ہو کے بکھر جائیں گے؟ کیا صرف ہماری گیلیکسی میں قیامت آئے گی اور ہر گیلیکسی کی الگ ہے، یا پوری کائنات میں آ جائے گی؟ آئی ہیو نو آئیڈیا، کسی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ
یہ پورا جو ہمارا نظام عالم ہے یہ ختم ہو رہا ہے. سورہ زمر کی آیت ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور ہلاک ہو کر گر جائیں گے جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمینوں میں ہیں. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری کائنات لیول کا، جب جبریل اور میکائیل اور اس سارے فرشتے بھی مر جائیں گے تو پھر غالباً یہی بات ہے کہ پوری کائنات پہ ہوگا. آگے اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ سورہ قصص میں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. لہ الحکم و الیہ ترجعون، اور حکم تو سارے کا سارا اسی کا ہے، نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور تم نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اب سارے زیرو مر گئے، سارا عالم درہم برہم ہو گیا، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زمین جو ہے اور یہ ہماری دنیا کی زندگی یہ یہاں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور یہ یہاں ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اپنے اپنے جو ہیں وہ اچھی طرح کاروبار جمائیں اور اپنے بچوں کو اچھی طرح سیٹل کر کے اور خوب یہاں پہ بہت اچھے اپنے انتظامات کر کے جائیں، کریں، خوب اچھی طرح رہیں، اچھی ایک زندگی گزاریں، بہت کمفرٹیبل اور بہت آرام دہ، اور خوب مال بنائیں اور خوب پیسہ کمائیں، اور پھر اپنے اولاد کو بھی بہت اچھا اور زیادہ کمفرٹیبل اور اچھا کر کے جائیں. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ وہ جو دوسرا دن ہے نا وہ دن ہمارا ٹھیک ہو. یہ پرائرٹیز میں بہت فرق ہے، یہ دو الگ الگ کہانیاں ہیں بالکل. تو اب یہ سارے مر گئے اور اب ایک وقفہ ایسا ہے یہ پہلے سور کے بعد کہ کوئی زیرو حیات نہیں ہے الا من شاء اللہ. شاید کوئی ایسے لوگ ہوں اور ان میں سے ایک کی ایگزامپل آئے گی ابھی کہ جو اس وقت بہرحال جتنے زیرو ہیں وہ سارے مار دیے جائیں گے، سب ختم. اللہ کے سوا کوئی زندہ نہیں ہوگا اس وقت. سب کے مرنے کے بعد ایک وقفہ ہے جس کی مدت کوئی نہیں جانتا، یہ یاد رکھیں. اب پوری کائنات میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے اب، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں نفخۃ الصاعق اور نفخۃ القیام کے درمیان کی مدت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی. لوگوں نے پوچھا لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، راوی سے، کیا 40 دن؟ فرمایا میں نہیں جانتا. پوچھا کیا 40 ماہ؟ کہا ابھی تو نہیں پتا. پوچھا کیا 40 سال؟ کچھ تو بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں پتہ ہی نہیں ہے. یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتایا یا راوی کو بھول گیا ہے. اب یہ ان کی انتہائی دیانت ہے کہ انہوں نے جو بالکل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور تمام صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے تو بہت احتیاط کرتے تھے کہ حتی الامکان جن الفاظ میں سنا ہوتا تھا انہی الفاظ میں بولتے تھے. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ایک تابعی ایک صحابی سے سننے کے لیے حدیث شام کے ایک شہر میں گئے، ایک حدیث سنی، جا کے کہا حضرت آپ کے پاس فلاں حدیث ہے سنا ہے، ذرا اپنی زبانی سنا دیجیے. انہوں نے سنا دی، واپس آ گئے. 1 سال بعد وہ تابعی پھر گئے اور ان صحابی سے مل کے بیٹھے اور کہا حضرت وہ فلاں حدیث ہے وہ ذرا سنا دیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں دوسری دفعہ سنائی، میں نے کمپیئر کیا، ایک لفظ اوپر نیچے نہیں تھا. دونوں دفعہ انہوں نے بالکل ایک الفاظ میں انہوں نے سنائے، اس لیے کہ وہ احتیاط کرتے تھے. بات سناتے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے حدیث بیان کرتے ہیں، جب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غش کھا جاتے، گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے، پھر ڈرتے، پھر بار بار کہتے او کما قال رسول اللہ. اتنا ڈرتے تھے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ کہتے تھے شاید ایسا کہا تھا، میں 100% ذمہ داری نہیں لیتا. ڈرتے تھے اور پھر بھی اتنی ایکوریسی کرتے تھے کہ شاید یہ بھی ہے کہ ایک لفظ چینج نہیں کیا، اوپر نیچے نہیں کیا. اچھا خیر. ابو ہریرہ نے کہا مجھے نہیں پتا. پھر آگے کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے زمین اس طرح زمین سے اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے. ٹھیک ہے، زمین سے اگیں گے، کس طرح اگے واللہ عالم. ابو ہریرہ نے مزید کہا رضی اللہ عنہ کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی کے سوا باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی، اور اس کا غالباً سب سے آخری مہرہ. سچی بات ہے ہمیں نہیں پتا یہ کیا قصہ ہے. ہمارے خیال میں تو اگر ایٹامک ایکسپلوژن ہوگا تو وہی اڑ جائے گا، کوئی اس کا حصہ ہوگا. آئی ڈونٹ نو اس سے معنی ڈی این اے ہیں، اس سے کیا معنی ہے واللہ عالم. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ نہیں ٹوٹتی. ہاں لوگ کہتے ہیں اس کو جلایا بھی گیا ہے، بڑا کچھ کیا، نہیں ختم نہیں ہوتا.
بعض لوگوں نے ایسی واللہ عالم کا سچائی ہے، ہو سکتا ہے یہی الفاظ عربی میں کسی اور چیز کے لیے بھی ہوں، ہم نہیں بتا. بعض اوقات ایک حدیث یا ایک آیت 1000 سال پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی، وہ 1000 سال بعد جا کے سمجھ آئی یہ کہا ہے، تو ہو سکتا ہے واللہ عالم. اسی ہڈی سے قیامت کے دن، بہرحال جو ابھی ہمیں پتہ ہے وہ بتا رہا ہوں، اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. بعض جگہ میں نے پڑھا ہے، یہ خود پڑھا ہے کہ غالباً یہ 40,000 سال کا وقفہ ہے. 40,000 سال ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس درمیانی وقفے میں ہوگا کیا؟ اس بارے میں 2 روایتیں، دونوں کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک مسلم میں اور ایک طبرانی میں ہے. میں ان دونوں کو کمبائن کر کے آپ کو ان کے پوائنٹس اکٹھے کر کے آپ کو سنا رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی روح قبض کر لیں گے اور اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے. پھر پوچھیں گے اللہ پاک پوچھے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے جبار؟ یعنی جبار بننے والے کوئی ہے تو نہیں جو بنتے تھے. پھر فرمائے گا متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ کوئی ہوگا تو جواب دے گا نا، کوئی جواب نہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو بائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، جبار بننے والے کہاں ہے متکبر؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال جو ہے اللہ جل جلالہ سوال فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ 3 دفعہ پوچھے گا، جواب کس نے دینا ہے؟ کوئی ہوگا ہی نہیں. پھر اللہ عز و جل خود جواب ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار. بادشاہ کون ہے حقیقی؟ اللہ. اصلی بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، نہ کسی بھی دوسرے انسان مخلوق کسی کی بادشاہی نہیں ہے. حکم کس کا ہے؟ اصل میں اللہ کا. باقی سب بیچاروں کو ایسے ہی تھوڑے دن کے لیے ایک چھوٹی موٹی سی جو ہے نا ایک وہ ٹرائل بیس پہ ملتی ہے نا آج کل، 1 مہینے کے لیے کہتے ہیں سافٹ ویئر لے لو ٹرائل بیس پہ، اس کے بعد ایکسپائر ہو جائے گا، پھر پیسے دینے پڑیں گے اس کے. تو یہ اس سے بھی چھوٹا سا ایک ٹرائل بیسس پہ جو ہے نا یہاں جو ملتا ہے وہ ٹرائل بیسس پہ ملتا ہے. سورہ زمر کی آیت 67 ہے اسی حدیث کے بارے میں، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو جائے تو شاید گناہ کے پاس بھی نہ جائیں. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ، جب زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان جتنے آسمان ہیں سماوات سب کے سب اس کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ آسمان کتنے بڑے ہیں؟ یہ صرف پہلا ابھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ 7 آسمان ہیں اور وہ عرش اور کرسی اور سارا کچھ. تو یہ آسمان جو ہیں، جو پہلا ہمارا آسمان ہے جس میں ستارے ہیں، جسے کہتے ہیں آبزرویبل یونیورس، اس کی وڈتھ کتنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے کتنا چوڑا ہے؟ اس کی اس وقت کرنٹ ایسٹیمیٹس کے مطابق تقریباً 13.5 ارب لائٹ ایئرز اس کی وڈتھ ہے. 13.5 ارب لائٹ ایئرز. ایک لائٹ ایئر کتنے کلومیٹر کا ہے؟ 9.5 ٹریلین کلومیٹرز. ٹھیک ہے، 9.5 خرب کلومیٹر کا ہے. 9.5 خرب کو 13.5 ارب سے ملٹیپلائی کریں، وہ بہت سارے زیرو آ جائیں گے، اس لیے وہ آپ خود ہی کر لیں. ٹھیک ہے، اتنی ہے جو آبزرویبل یونیورس کی وڈتھ ہے. اس سے باہر کتنی ہے ہمیں نہیں پتا. گو کہ ویسے آپ کو اتنی زیادہ تفصیل، یہ موضوع ہی نہیں ہے ہمارا آج کا، لیکن تھیوری یہ ہے، یہ کرنٹ تھیوری یہ ہے کہ آبزرویبل مٹیریل جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹل مٹیریل کا 4% ہے. جا کے پڑھیے، ڈارک میٹر تھیوری ہے آج کل وہ چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ 96% اور ایسا ہے جو کہ ہم آبزرو اور ٹیسٹ نہیں کر سکتے. اس کے ایفیکٹس دیکھتے ہیں مگر اس کو پکڑ نہیں سکتے. آج کل بہت زیادہ یہ جو ایسٹرونامرز ہیں اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کو ڈھونڈ لیں کہ وہ کیا چیز ہے جو 96% ہے اور ہمیں وہ نظر نہیں آتی. جو نظر آتی ہے صرف 4% ہے. یہ ان کے ایسٹیمیٹس ہیں. پتہ نہیں یہ ایسٹیمیٹس صحیح ہیں غلط ہیں، اس سے بھی زیادہ ہے یا کم ہے، واللہ عالم. ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی تھیوری ہے. میرا انٹرسٹ کا ٹاپک ہے اسپیس، تو میں تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں، تو تھوڑا بہت ہی. لیکن یہ 4% یا 5%، 4% ہے غالباً جو ایسٹیمیٹ ہے اس وقت. اور یہ وہ ہے جو ہمیں پتہ ہے.
اس کے پرے جو 6 آسمان اور ہیں ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں میرے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. ہم اللہ کے ساتھ کیا, ہم اللہ تعالیٰ کو اکثر بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بات نہیں بتا, آپ کا یہ آرڈر ٹھیک نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یہ آپ کا جو حکم ہے نا یہ قابل عمل نہیں ہے, میں نہیں یہ کروں گا. سیریسلی کوئی اور حل نکالو, کوئی گنجائش نکالیں. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی گنجائش نکالو یار, سود شد حل کرو, کچھ کرو. اس کو کہتے ہیں جس کی قدرت اور طاقت اتنی زیادہ ہے, اس کی عقل اور وزڈم کتنی زیادہ ہوگی آپ کے خیال میں, میری آپ کی اس سے زیادہ. ہم تو کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں اس کے آگے, ہے نا. سمجھتے ہی ہیں کہ ہم کو بہت بڑی شے ہے. استغفر اللہ. یہ سورہ زمر کی آیت تھی. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹیں گے جیسے اوراق کا تومار لپیٹا جاتا ہے. پرانے زمانے میں آپ کو یاد معلوم ہوگا اسکرولز ہوتے تھے. اللہ فرماتا ہے اس کو ہم سارے کو اسکرول کی طرح لپیٹ دوں گا میں اس کو, ہے نا. اسکرولز پتہ ہے نا, وہ جو جس کو لپیٹ کر وہ ایک جیسے آج کل ڈگری ملتی ہے, وہ ڈگری ابھی بھی پرانے زمانے کی طرح ملتی ہے نا. تو یہ اللہ فرماتا ہے اس کو ہم اس طرح لپیٹ دیں گے. کما بدأنا اول خلق نعید, جس طرح ہم نے پہلی دفعہ خلق کی تھی پھر اسی طرح کر دیں گے. وعدن علینا, یہ وعدہ ہمارے اوپر ضروری ہے, ہم اس کو پورا کریں گے. انا کننا فاعلین, ہم یہ کر کے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہے پورے آسمان جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا. ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی اس نان آبزرویبل یونیورس میں کتنی کہکشائیں ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کتنی ہیں. میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ 1 ٹریلین جو ہمیں پتہ ہے. اور ہر گیلیکسی میں کتنے ستارے ہیں, 200 سے 500 ارب کے درمیان ہے ہر, باقی حساب خود لگا لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, آگے چلتے ہیں. ایک یہودی عالم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہود کا ایک عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہود کے پاس بھی علم ہے, تورات تھی, تورات اللہ کی کتاب ہے, اس کو انہوں نے بڑا کرپٹ کر لیا ہے, اس میں گڑبڑیں کی ہے بہت زیادہ, مگر بہرحال کچھ نہ کچھ حقائق باقی ہیں. قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو 1 انگلی پر اٹھا لے گا اور زمینوں کو 1 انگلی پر, پھر پہاڑوں درختوں کو 1 انگلی پر, اور پانی اور نمناک خاک کو اور ساری مخلوق کو 1 انگلی پر. پہاڑ, نمناک خاک یعنی ویٹ سوائل. ویل آئی ہیو نو آئیڈیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہماری عقل سے بہت اوپر کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بس اس نے یہ کہا 1 انگلی پر. پھر ان سب کو حرکت دے گا, فرمائے گا میں بادشاہ ہوں, میں اللہ ہوں. تو یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے مسکرائے کہ وہ عالم جو بات کیا کہہ رہا تھا, عالم جو تھا, اور آپ نے اس کی تصدیق کی, آپ نے کہا ٹھیک کہا. اور صحابہ بڑے حیران ہوئے. پھر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, یہ والی, اور یہ جو ہم نے سورہ زمر کی آیت پڑھی, اور کہا ان مشرکوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے, اور زمین سب کی سب قیامت کے دن اس کے قبضے میں ہوگی, اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ, پاک ہے وہ ذات اس چیز سے کہ جس سے وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں کی مستند روایت ہے. اچھا جی, اب یہ ہو گیا. اب درمیانی پیریڈ شروع ہو گیا اور گزر گیا. اس درمیانی پیریڈ میں بعض روایتوں میں حدیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے ابھی حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پڑھی کہ بارش ہوگی اور انسانوں کے اجسام اگیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسرافیل کو اپنے حکم سے دوبارہ زندہ کریں گے, سور پھونکنے والے فرشتے کو, اور اس کو حکم دیں گے اب دوسرا سور پھونک دے. حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جب سے کائنات بنی ہے نا, ان کی بیسکلی جاب 2 کام کرنے ہیں, پہلا سور پھونکنا اور دوسرا سور پھونکنا, ہے نا. اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں, بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی تیسرا کام میرا خیال ہے وہ نہیں کرتے, جہاں تک ہمیں پتہ ہے واللہ اعلم. اپنی اپنی وہ ہے, ہر ایک کو اللہ نے اپنی اپنی جاب دی ہے. اب دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ پاک فرماتا ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 68 ہے, ثم نفخ فیہ اخری, پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ, تو یک وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے. اب انسان اچانک اٹھا دیا گیا, اٹھ جاؤ بھائی, ٹائم ہو گیا. دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں, وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, اور وہی ہے جو بھیجتا ہے
ہواؤں کو بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت بھیجنے سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہیں اور خوشخبری دیتی ہیں، بشرا خوشخبری دیتی ہیں کہ بھئی اب بارش ہونے والی ہے. روز تو دیکھتے ہیں ہم یہ کام. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، حتیٰ کہ جب وہ بھرے ہوئے بادلوں کو یا بھاری بادلوں کو لے کر آتے، اٹھا لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، تو ہم اس کو ہانک کے لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف. ٹھیک ہے. فانزلنا بہ الماء، پھر ہم نازل کرتے ہیں اس پر پانی، یعنی ہم اس پر پانی برساتے ہیں. فاخرجنا بہ، اور اس پانی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ اخرجنا بہ من کل الثمرات، طرح طرح کے پھل جو ہے، طرح طرح کے ثمرے، میوے، پھل، سبزیاں اس سے اگاتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح مردوں کو بھی ہم نکالیں گے. یہ بارش کی مثال اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ دی ہے، سورہ روم میں، سورہ فاطر میں، اور بھی کئی جگہ، کہ اس طرح انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اللہ کا کوئی میکینزم ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے. لعلکم تذکرون، شاید کہ تم جو ہے سبق سیکھو. ایک چھوٹی سی بات، ویسے اس برصغیر تذکرہ، اللہ پاک نے صحاباً ثقالا کہا ہے، بادل جو بڑے بھاری ہیں. ہم اپنی بات دوسری کلاسز میں یہ ڈسکس کر چکے ٹاپک، جو لوگ ادھر نہیں تھے ان کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے کہا، سوچا کہ اللہ نے ایک چیز کو کہا ہے ثقالا، دوسری جگہ بھی سورہ رعد میں بھی کہا ہے اللہ نے کہ وہاں بھی بادلوں کے لیے یہی ثقال کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ثقال کا مطلب ہے بھاری. تو میں نے سوچا کہ چیک کروں بادلوں کا وزن کتنا ہوتا ہوگا، تھوڑا پوچھنا چاہیے. ہمیں تو لگتا ہے آسمان پہ روئی کی طرح اڑتے جا رہے ہیں. تو میں نے جا کے سرچ کیا تو ایک جگہ مجھے ایک سوال ملا، کسی نے پوچھا تھا کہ جو بوئنگ 747 جو اڑ رہا ہوتا ہے، یہ بھاری ہے یا بادل؟ تو وہ جو جس نے جواب دیا تھا ایکسپرٹ نے، وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی جو بوئنگ 747 ہوتا ہے نا، اس کا ٹوٹل لیڈن ویٹ جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے 10,000 ٹن. 10,000 ٹن ہوتا ہے ٹوٹل، مسافر اور سامان اور فیول سب ملا کے اباؤٹ 10,000 ٹن بنتا ہے. اور وہ ہوا میں اڑتا ہے بھئی. اور جو کلاؤڈز ہیں، غالباً کیومولو نمبس کلاؤڈ کہلاتے ہیں، کچھ اس طرح کا اس کا نام ہے، وہ کئی کلومیٹر پھیلے ہوتے ہیں اور ان کا عام طور پر 2 سے 10 بلین ٹن وزن ہوتا ہے. کتنا؟ 2 سے 10 بلین ٹن. تو اس نے کہا یہ جو آپ نے سوال کیا یہ درست نہیں ہے، کوئی دونوں کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے، 10,000 کہاں اور بلینز کہاں. تو اللہ نے کہا ہے ثقالا، بہت بھاری ہوتے ہیں. حالانکہ ہمیں لگتا ہے کہ بالکل بیچارے ہلکے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں. اب اللہ وہ ذات ہے جو ان بلینز آف ٹنز کو ہوا میں اڑا رہی ہے کہ نہیں. کسی عجیب بات ہے یہ معجزہ نہیں اللہ کا، عجیب بات. اچھا، یہ جو دوبارہ تخلیق کا معاملہ ہے، یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرت کا باعث ہوتی تھی. حالانکہ قرآن کہتا ہے اس میں تعجب کی کیا بات ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ انسان جو ہے وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ بوسیدہ ہو گئی ہوئی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. ان سے کہو ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی دفعہ بنایا تھا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اور وہ تخلیق کے کام کو اچھی طرح جانتا ہے، یہ نہیں ہے اس کو بھول گیا ہے، اس نے پہلے بنایا تھا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. سورہ روم میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، وہی ہے جس نے خلق کا کام شروع کیا تھا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اس کو دوبارہ بھی کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہ تو اس پر اور زیادہ آسان ہے. جب پہلے کیا تھا پہلی دفعہ پھر بھی چلو مشکل ہوتا کسی کے لیے، یہ تو اور آسان ہے. اچھا، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مشکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ دوسری جگہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم، تمہارا پیدا کرنا، تمہارا پہلی دفعہ بنانا اور تمہارا دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دینا، الا کنفس واحدہ، ہمارے لیے ویسا ہی ہے، اللہ کے لیے ویسا ہے جیسا ایک آدمی کو پیدا کرنا. اللہ نے اگر ایک سیل بھی پیدا کرنا ہے، اللہ نے کہنا ہے کن، اور ساری کائناتیں پیدا کرنی ہے تو اللہ نے کیا کہنا ہے؟ کن. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل نامی چیز اس کے یہاں ہے ہی نہیں. اچھا جی، اب کیا ہوا کہ تمام انسان زندہ ہونے لگے، اپنی اپنی قبروں سے نکلنے لگے. اب قبروں سے نکل رہے ہیں اور سور کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہوگی، اور حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے کہ لوگ قبروں سے نکل کر بھاگے جا رہے ہوں گے، گویا نشے میں گھبرائے ہوئے ہوں گے. اب جب قبریں پھٹیں گی تو سب سے پہلے کس کی قبر کھلے گی؟
تو مستند حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا. فرماتے ہیں میں قیامت کے روز بنی آدم کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے میری ہی قبر کھلے گی, سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ طے ہو گئی بات. لیکن دوسری حدیث ہے, اور یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں ہے. ایک مسلمان اور ایک یہودی کا کوئی لین دین ہو رہا تھا, تو ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی. مدینہ منورہ کی بات ہے. جھگڑا ہو گیا تو مسلمان کو غصہ آیا, اور مسلمان نے کہا والذی, وہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے. یہودی کو بھی غصہ آ گیا. یہودی نے کہا نہیں, اس کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا, اس نے اپنے نبی کی جو ہے فضیلت کی قسم کھا لی. اس نے کہا نہیں, جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی ہے. مسلمان نے کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو محمد پہ فضیلت بخش دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. مسلمان کو اور غصہ آ گیا, انہوں نے خود تھپڑ لگا دیا. ٹھیک ہے, کوئی ذرا ہاتھ ان کا کھلا تھا تھوڑا سا, انہوں نے تھپڑ لگا دیا, ضبط نہیں کیا. یہودی نے جا کے نبی کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی کہ اس طرح ڈائلاگ کیا آپ کے بندے نے ہمارے ساتھ. طلبی ہو گئی, ان صحابی بیچاروں کی طلبی ہو گئی. ارشاد ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو, تمام لوگ مر جائیں گے, یعنی جب سور پھونکا جائے گا. میں سب سے پہلے زندہ ہو کر اٹھوں گا, یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش الہی کا ایک پایا تھام رکھا ہے. سب سے پہلے تو میں اٹھا ہوں, یہ موسیٰ علیہ السلام پہلے سے کیسے عرش پہ بیٹھے ہیں کہ عرش کے پائے کو تھاما ہوا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہ معلوم وہ مرنے والوں میں شامل ہوں گے یا ان لوگوں میں جنہیں اللہ نے استثناء عطا فرمایا ہے. اللہ من شاء اللہ پڑھا تھا نا ہم نے, اللہ بھی ہے کچھ, تو ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام ان میں سے ہو, استثناء ملاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت ہے, یہ بھی متفق علیہ روایت ہے, کہ میں نہیں جانتا کہ طور کے دن کی بے ہوشی کا ان کو یہ بدلہ دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جب کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں, لیکن اللہ آگے اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے, لیکن میں اس پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر تم وہی دیکھ لو, اس کو دیکھ سکو تو پھر دیکھتے. تو جب تجلی کی تو پہاڑ ایک خوفناک دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گیا, بالکل خاک ہو گیا, اور ایسی زبردست وہ سائٹ اور ساؤنڈ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے. فقر موسیٰ صاعقہ, ایسے ہی ہے نا جی. تو وہ اٹھ کے اٹھے اور پھر توبہ کی انہوں نے. تو اس بے ہوشی کے بدلے میں شاید اللہ پاک نے ان کو, اللہ پاک کے چہتے بھی بہت زیادہ ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی بہت ہے, تو اللہ پاک نے شاید اس بے ہوشی کے بدلے ان کو اس دن ایکسیپشن دے دی ہے کہ بھئی اس والی بے ہوشی میں یہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا, شاید یہ بات ہو, یا مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہیں. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی بھی یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے کہ انہوں نے ایک غلطی ہو گئی ان سے, اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکڑے گئے اور سارا کچھ ہے نا. پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہے. اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو. یہی الفاظ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک اور حدیث میں منقول ہے کہ انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے پر ترجیح مت دو. ٹھیک ہے. اور تیسری روایت ہے کسی بندے کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہوں. اور ایک اور روایت ہے کہ جس نے کہا کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہوں, اس نے جھوٹ کہا کسی شخص کو. تو ہمیں ہمارے مسلمانوں کا ہے تھوڑا سا کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے نبی کا مرتبہ بڑھائیں. ہمارے ان کا مرتبہ بڑھانے سے نا ان کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب انہوں نے کہا ہے بھائی یہ مت کہو, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ کچھ کہیں گے جتنا ہم نے ان سے سنا ہے, اس سے آگے نہیں جائیں گے. اگر آپ کوئی ایسی بات کریں گے جو آپ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں سنی اور اس سے آگے بڑھیں گے, تو پرابلی آپ ہو سکتا ہے غلطی کر جائیں. ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں, لا نفرق بین احد من رسل, کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور وہیں تک رہنا چاہیے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انبیاء اس امت کے سب سے زیادہ قریب ہیں. انبیاء باقی امتوں کے نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے, موسیٰ علیہ السلام یہودی نہیں تھے, وہ دونوں کیا تھے؟ مسلم تھے. آدم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلم تھے. تو یہ عیسائیت یہودیت تو بعد میں جھوٹے دین بنے. آپ کو یاد ہوگا جب عاشورہ کا روزہ
کا معاملہ سامنے آیا کہ مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عاشورہ کا روزہ رکھا گیا. دیکھا گیا کہ یہاں یہودی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نحن احق و اولا بموسیٰ منکم, ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں. یہودی نہیں قریبی, ہم قریبی ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں, وہ یہودیت تھوڑی لائے تھے. اور یہ حدیث متفق علیہ ہے, یاد رکھیں, بخاری مسلم دونوں میں. اچھا جی, یہ تو ایک سب ضمنی ٹاپک تھا. اب ہم نے پہاڑ پڑھ لیے, آسمان پڑھ لیے, ستارے پڑھ لیے, اور سمندر اور پتہ نہیں کیا کیا سب پڑھ لیے, ہے نا, سورج, یہ وہ, چاند. اب دیکھتے اس دن انسانوں کا کیا حال ہوگا. یہ ذرا نسبتاً اہم بات ہے نا. اللہ پاک فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سورہ یاسین آیت 51. جب سور میں پھونک ماری جائے گی, اور پھونک مار دی جائے گی سور میں, فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, بس یکا یک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف بھاگے جا رہے ہوں, بہت تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. قبریں کھلیں گی اور لوگ بے طرح بھاگنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ سین امیجن کریں کہ قبریں کھل رہی ہیں اور ایک بھیانک جو ہے سور ہے, اس کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے, اور لوگ اٹھ کے کھڑے نہیں ہیں, اٹھ رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا میں بھاگ کے جا کر رہا ہوں, بس بھاگ رہے. جیسے ایک مصیبت آفت آ جاتی ہے نا, تو جس کو وہ اردو کا محاورہ ہے, جس کا جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلا, تو وہی سچویشن اس دن ہوگی. ٹھیک ہے, سب بھاگ رہے ہوں گے. تو اور قبروں سے نکل نکل کر اس طرح بھاگ رہے ہوں گے گویا نشے میں. حالانکہ نشے کا اس دن تو نشے کا سوال ہی نہیں ہے. پھر سورہ معارج میں اللہ فرماتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا, اس دن وہ اپنی قبروں سے تیزی سے نکل کے بھاگ رہے ہوں گے, کأنہم الی نصب یوفدون, جس طرح اپنے کسی آستانے کی طرف تیزی سے بھاگتے جا رہے ہوں. کسی کو کہا جائے نا کافر کو, کسی بت پرست کو, بت نے بلایا ہے یا بت کی طرف پہنچنا ہے, وہاں پہ کچھ بٹ رہا ہے, تو آدمی بھاگتا ہے, یار سب سے پہلے مجھے مل جائے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی بھائی کسی نے مفت میں کھانے کھلا رہا ہے کوئی, تو آدمی جاتا ہے یار چلو جلدی جاؤ. ٹھیک ہے نا, تو واللہ عالم تو اس طرح بھاگ رہے ہوں گے. اب کافر کا کیا حال ہوگا؟ کافر حیران اور ششدر ہوں گے. ان کے ساتھ ہوا کیا کہ قبر میں عرصہ دراز مار پڑی اور عذاب کا سامنا کیا, پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال, اور عذاب ہوتا رہا, کھاتے رہے بیچارے, مارے کھاتے رہے. پھر اچانک سب ختم ہو گیا, ہے نا. جب پہلا سور ہوا تو کیا قبر اور کیا اوپر سب ختم, ہے نا. اور ایک طویل مدت گزری کہ گویا وہ ہے ہی نہیں یا سو گئے. جب آدمی سو جاتا ہے تو ایز اف کہ مر گیا, کچھ اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اب یکا یک آل آف اے سڈن یہ ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا, اور باہر نکلیں اور ایک میدے کی روٹی ہے جس کے اوپر وہ کھڑے ہیں, بہت بڑی, ہزاروں میل بڑی, اور سامنے جنت جہنم نظر آ رہی ہے. اب جہنم بھی آ گئی ہے اور جنت بھی ہے. اب یہ عجیب ایک نیا مرحلہ, اس کے بارے میں نہ کبھی سنا نہ کبھی پڑھا. اس کو کیا پتا بیچارے کو یہ کیا چیز, یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا قالو یا ویلنا, وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی. یعنی یہ عربی میں استعجاب کا کلمہ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں مجھے. یا ویلنا, ہائے ہماری تباہی. من بعثنا من مرقدنا, یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا ہے, ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھایا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. تو مفسرین لکھتے ہیں پھر ان کو یاد آئے گا کہ انبیاء اور ان کے پیروکار جو مسلمان تھے نا, وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے. وہ جنت ہوگی, دوزخ ہوگا, قیامت کا دن ہوگا. عام کفار بیچاروں کو کیا پتہ ہے, دہریوں کو یا بت پرستوں کو, مشرکین کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہیں. پھر وہ کہیں گے اوہو ھذا ما وعد الرحمن, یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا. وصدق المرسلون, وہ نبی سچی کہتے تھے. ٹھیک ہے, تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ خود ہی کہیں گے جب ان کو پتہ چلے گا, اوہو یاد آئے گا ان کو کہ یہ وہ چیز ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتے, یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل ایمان ان کو یہ جواب دیں گے کہ بیوقوفو یہ ہے وہ جس کا تم سے ہم وعدہ کرتے تھے, اب آ گیا وہ, اب جاؤ کدھر بھاگ کے جاتے ہو. تو واللہ عالم تینوں بات, اور تینوں باتیں ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے تینوں باتیں ہو. تو آج تو کفار جو ہے اور جو لوگ دین کو نہیں مانتے وہ بہت مذاق اڑاتے ہیں
جنت دوزخ کے لطائف بھی ہیں، جوکس گھڑتے ہیں بڑے بڑے، آپ کو روز ملتے ہوں گے جنت دوزخ کے لطیفے ملتے ہیں طرح طرح کے. اور کل پرسوں 2-4 دن پہلے میں نے پڑھا کہ کسی نے لکھا ہے کہ جی جنت کے چاہنے والوں نے دنیا کو دوزخ بنا دیا ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سطحی اور جھوٹا تجزیہ کوئی ہو نہیں سکتا. ایسا نہیں ہے، اور اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 جنت کے چاہنے والوں نے نہیں برپا کی تھی. ایٹامک بامز جنت کے چاہنے والوں نے نہیں ایجاد کیے ہیں. ٹھیک ہے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن اور نیپام بام جس سے کہ انسان مر جاتا ہے اور عمارت کھڑی رہتی ہے، وہ جنت والوں نے کے چاہنے والوں نے ایجاد نہیں کی، مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی، ہے نا. جو نرو گیس ہے یہ مسلمانوں نے ایجاد نہیں کی. کیمیکل وارفیئر مسلمانوں نے ایجاد نہیں کیا. ٹھیک ہے، ویتنام کی وار جس میں 1.5 ملین ویتنامی مرا ہے، تو مسلمانوں نے تو نہیں وہ جنگ برپا کی. میں آپ کو شام تک بیٹھ کے گنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ہیروشیما ناگاساکی کا ذکر ہم کر چکے ہیں. ورلڈ وارز ساری تاریخ کی بے شمار جنگیں. تو ابھی اچانک ان کے گھروں میں جنگ پہنچی ہے کفار کے، تو ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے دوبارہ پہنچی ہے کچھ چند سال کے وقفے سے، کچھ سال انہوں نے نہیں رکھا. دنیا کو ظلم اور ناانصافی سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت دنیا میں نے آپ کو سنایا تھا BBC کی اسٹڈی ہے کہ 1% پاپولیشن 99% وسائل پر قابض ہے ویسٹ کی. ویسٹ میں 1% آبادی ایسی ہے ویسٹ میں بھی، اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں جو دنیا کی 99% آبادی پر قابض ہیں. یہ ظلم ہے جس کی وجہ سے دنیا میں فساد ہے، اور یہ اور ہوگا جب تک اس کا کوئی صحیح حل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسے جھوٹے الزام لگانے کا فائدہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا، غالب آ گیا خشکی اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے اس کمائی کے سبب جو انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہیں مزہ چکھائے اللہ اس چیز کا جو انہوں نے کی، ان اعمال کا جو انہوں نے کیے. خود سینکڑوں سال سے جو ہے دنیا پہ ظلم اور کولونیل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کولونیل ایرا میں کیسے کیسے ظلم اور جرم نہیں کیے گئے. ایک ہسٹورین ہے بڑا مشہور، اس کا نام ہے ول ڈیورام. ول ڈیورام بہت ہسٹورین بھی ہے، فلاسفر بھی ہے. اس نے لکھا تھا کہ کولونائزیشن آف انڈیا واز دا گریٹسٹ کرائم ان ہسٹری. یہ آج جا کے نیٹ سے کھول کے پڑھ لیں، آپ کو یہ کال مل جائے گا. اتنا شدید ظلم انہوں نے کیا ہے کہ جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. اس کے بیان کے لیے کتنے لیکچر چاہیے، چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ یہ جنت کے چاہنے والوں نے دنیا کو دوزخ بنا دیا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. امریکن بلیکس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، آسٹریلیا میں ایبوریجنیز کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. کروڑوں کی آبادی ہزاروں پہ آ گئی ہے. ماس ایکسٹرمنیشنز کی ہیں ان کی. آج تک ان کے کیمپس ہیں جو الگ ہوتے ہیں. ریڈ انڈینز کے ساتھ کروڑوں میں قتل، 10 کروڑ کے قریب کہتے ہیں ریڈ انڈین مارے. اسی طرح ایبوریجنی، میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ایک پورا ٹاپک ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہولوکاسٹ کو میں نے کیا تھا. ہولوکاسٹ کسی مولوی نے کہ ہٹلر جو تھا وہ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا، اس سے بڑا ہے. تو ہولوکاسٹ میں تو ان کے ہی چیزیں نے، گورے نہیں کیا تھا نا. روس میں سائبیریا میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. روس نے جو 74 سال سوویت یونین رہا ہے، الٹیمیٹ ظلم ڈھایا اس نے. بہرحال وہ چھوڑ دیں، حد ہے، وہ سب چیزوں کی حد ہے. چین کیا کرتا ہے ہر جگہ، وہ سارا کچھ مسلمان کر رہے ہیں. یا اچھی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے. یہ سب ظلم تو ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہے. تو اللہ پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ہرگز یہ مت گمان بھی کرنا، یہ سوچنا بھی نہیں کہ اللہ غافل ہے عما يعمل الظالمون، اس چیز سے کہ جو ظالم کر رہے ہیں، ان کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں. اللہ پاک کہتا ہے میں ان میں سے ایک ایک کو آبزرو کر رہا ہوں، ڈونٹ وری. انما یؤخرہم لیوم، بے شک ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں ایک خاص دن تک کے لیے. وہ کیا دن ہے؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، پتھرا جائیں گی جس دن آنکھیں، اس دن جو ہے تاب نہیں لا سکے گا. مہطعین، بھاگ رہے ہوں گے، بے طرح دوڑ رہے ہوں گے. مقنعی رؤوسہم، اور سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان کا خیال ہوگا آسمان سے کوئی مصیبت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آسمان سے سور کی آواز آ رہی ہے نا. سر آسمان پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور دوڑ رہے ہیں بے طرح. گرتے بھی ہوں گے، میرا تو خیال ہے کہ کئی دفعہ ٹھوکر کھا کے گریں گے نا، جیسے بچے گرتے ہیں. لا یرتد الیہم طرفہم، اور
ان کی آنکھیں جو ہیں ادھر ادھر دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گی، پلٹ کر آپس میں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے ایک دوسرے کو، آسمان کی طرف نگاہ اٹھی ہوئی ہے، آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں اور بے طرح بھاگ رہے ہیں، گرتے ہوں گے بار بار شورلی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا، اور دل ان کے ہوا کی طرح، یعنی عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوط کہنا ہو نا، اور اردو میں بھی ایسے کہتے ہیں ہر زبان میں، تو کہتے ہیں بڑا چٹان کی طرح مضبوط ہے، وہ ہوا کی طرح ہلکے ہو چکے ہیں، دل ان کے ہوا سے اڑ رہے ہوں گے، ایسے اس سے مراد یہ ہے ان کے دل بالکل ہلکے ہوں گے، ہوا ہو چکے ہوں گے، خوف کے معنی دل اڑ رہے ہوں گے ان کے۔ یہ ایک دن آئے گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ سورہ مریم کی آیت، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ایک ایک شخص جو ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں حاضر ہو جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اس دن انسانوں کی ڈویژن ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، اللہ پاک فرماتا ہے فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، ان کے آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے رشتے کے علاوہ باقی سب رشتے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگوں نے اس سے سیدوں کی مراد لی ہے، لیکن مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ اعمال کے ساتھ ہے۔ جو ان کا سچا پیروکار ہوگا وہ سیدوں سے معذرت کے ساتھ، جو سچا پیروکار ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا، سیدھی بات ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقون، سوائے کس کے؟ متقی لوگ۔ اللہ پاک، اللہ تو ہمیں متقی بنا لے اور ہمیں جو ہے ظالموں میں سے شامل نہ کریں اس دن۔ نہ صرف یہ ہوگا، رشتہ داری ختم نہیں ہوگی صرف، بلکہ انسان اپنے رشتہ داروں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر ایک کو ایسی اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ کسی دوسرے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے غنی ہونے والی کیفیت ہوگی۔ سورہ عبس کی آیت 34 سے 37 تک ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ آخر کیوں بھاگے گا؟ دو وجوہات سے بھاگے گا۔ پہلی وجہ یہ کہ اس کو ڈر ہوگا کہ یار یہ جو باپ دور سے نظر آیا، آپ ذرا یہ سین جو ہے نا، یہ ذرا امیجن کرنے والے ہیں۔ ایک آدمی ہے، مجرم ہے، اور اس نے دنیا میں گناہ کیے ہیں اور بہت زیادہ، اور یعنی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، اللہ پاک ہمیں ان میں نہ شامل فرمائے، آمین۔ اور دیکھ رہا ابا جی سامنے کھڑے ہیں، والد صاحب قبلہ، یا بیٹا کھڑا ہے یا بیوی ہے، یار میرے پاس تو 10-20 تو نیکی ہے، یہ آ کے کہے گا جی مجھے دے دو، مجھے دے دو، نیکیاں ہی نہ مانگ لے۔ ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ کہیں مجھ سے جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں، کوئی اچھا عمل ہے وہ مانگ لے تو میں اسے جان چھڑانا اور مشکل ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی خیال آئے گا کہ اب جیسے بیگم صاحب ہے، اس کا شوہر ہے، اور بیوی کہے گی یار میں تو اس کو کہتی تھی رشوت کیوں نہیں لیتے، دیکھو ساتھ والے کے گھر میں تو یہ بھی آئے ہوئے اور وہ بھی آ رہا ہے، اور تمہارے پاس کوئی آمدنی ہے، جاؤ اور کماؤ، مجھے نہیں پتا ہے حلال حرام، ٹھیک ہے۔ اولاد کہتی ہوتی ہے ماں باپ کو کہ جی ہمیں کھلاؤ، جی ہمارا بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا کرو۔ ماں باپ بھی اولاد کو سکھاتے ہیں طرح طرح کی بیمانیاں، ٹھیک ہے۔ سب ایک دوسرے کو گناہوں میں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے تھے، بے حیائیوں کی چیزیں، کیسے کیسے گناہ، جھوٹ بولتے تھے، بہت جو گناہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہیں گے یار اگر یہ سامنے آ گیا نا تو یہ تو پکڑ کے اللہ تعالیٰ کہے گا یا اللہ اسی نے مجھے بہکایا تھا، تو یہ تو میرے خلاف گواہ بن جائے گا۔ ان کو ڈر ہوگا کہ یہ گواہی دے گا، بھاگو یہاں سے۔ تو اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے ان کو یہ دو طرح کے ڈر لاحق ہوں گے، وہ بھاگیں گے ان سے۔ یہ ایسا عالم ہوگا جو ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، جب جہنم سامنے نظر آ رہی ہوگی نا تو وہ ایسی خوفناک چیز ہے کہ سب بھول جائے گا آدمی کو۔ مجرم اس دن ہر چیز قربان کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس تھوڑا 3-4 منٹ اور صبر کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو مجرم ہوگا نا، جو گناہ جس لے کر آیا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ کچھ بھی ہو جائے بس مجھے ادھر سے معاف کر دے، کسی طرح میری جان چھڑا۔ سورہ یونس میں آتا ہے، اور اگر ہر وہ شخص جس نے ظلم کیا ہوگا اس کے پاس ساری زمین بھر کے دولت بھی ہو تو وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ پوری زمین بھر کے دولت
ٹھیک ہے. آج آپ آدمی سے کہیں یار یہ آدھا گھنٹہ ذرا سن لو قرآن پاک پڑھیں گے مل کے, تو آدمی کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اتنا بزی ہے نا. آج دنیا میں انسان کے پاس اللہ کے لیے دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. ایک وقت آئے گا آدمی کہے گا پوری دنیا مجھ سے لے لو. ٹھیک ہے, حدیث میں آتا ہے کہ, اور یہ بخاری مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے, کہ جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اگر میں تمہیں, اب اس کو فیصلہ ہو گیا جہنم میں جانے کا. ٹھیک ہے, امیجن کریں ذرا, یہ بہت عجیب و غریب سین ہے. فیصلہ ہو گیا جی مسٹر فلاں آپ جہنم جا رہے ہیں. اس کے سامنے جہنم کھڑی ہے اپنی تمام تر ہولناکیوں کے سمیت, اور اس کی جو 70 سال تک تو اس کا جو ہے وہ اس کی تپش آتی ہے, 70 سال کی مسافت تک, اور 70 سال اس کے نیچے گرتے ہوئے لگتے ہیں. اور یہ 70 سال جو ہے یہ عربی میں بہت طویل چیز کو کہتے ہیں, ایسے ہی ہے نا 70 کا جو صیغہ ہے. اب وہ بیچارہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے. پھر کہا جا رہا ہے رک جاؤ بیرا رک جاؤ, اللہ تعالیٰ سے نے تم سے کچھ پوچھنا ہے. بیچارہ کھڑا ہو جائے گا. تو جہنمی سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے اگر وہ سب کا سب تجھے دے دیں, پوری زمین کا تو مالک بن جائے, تو کیا اس سزا سے بچنے کے لیے جو تجھے ملنے والی ہے تو اس سارے کو فدیے میں دینا پسند کرے گا؟ وہ فوراً کہے گا ہاں ہاں. اس کو بیچارے کو شاید شک پڑے گا کہ شاید کوئی بندوبست ہونے لگا ہے. وہ کہے گا یا اللہ ساری لے لے, ساری زمین جو میری ہے وہ ساری آپ, میں فدیے میں دیتا ہوں, ساری صدقہ کرتا ہوں. تو اللہ پاک فرمائے گا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت کم چاہا تھا, اور میں نے تجھ سے اس سے کہیں آسان چیز کہی تھی. تو جھوٹا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, دے گا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب پہلے اس کے پاس پوری زمین نہیں تھی, تھوڑا سا تھا, اس میں سے چونے دینے پہ آمادہ نہیں تھا. اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تو تجھ سے وعدہ لیا تھا جب کہ تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, مگر تو نے یہ بھی نہیں مانا, تو دے گا کیا؟ میں تو اتنی سی بات کی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. شرک تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک ہے. تو تم نے یہ بھی نہیں کیا تو پھر اور تو کیا دے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہے پوری زمین. سورہ رعد میں آتا ہے کہ ساری زمین کی دولت اور اتنی ہی اور بھی مل جائے, ڈبل زمین اس کو کہا جائے گا, پھر بھی نہیں, وہ بھی نہیں دے گا, پھر وہ کہے گا یہ بھی لے لو. سورہ آل عمران میں آتا ہے پوری زمین بھر کر سونا اس کو دے دیا جائے, اس کو آپشن دی جائے گی کہ بھئی پوری زمین بھر کے جو ہے سونے کی ہو جائے. سونا بڑا قیمتی ہے بھائی. کتنے کا ہے سونا؟ سونے کا کیا ریٹ ہے آج؟ 150, جی نہیں 150 ہو گیا, 149 ریال 1 گرام. ٹھیک ہے, 24 کیرٹ. اچھا تو یہ آج کا ریٹ ہے نا, میں نے نکال کے دیکھا. اچھا تو ایک, ورنہ مجھے کیا پتا سونے کا کیا ریٹ ہوتا ہے. تو 150 ریال کا 1 گرام, تو 10 گرام ہوا 1500 ریال کا, اور 1 کلو ہوا 15 لاکھ ریال کا. 15 لاکھ ریال کا 1 کلو. زمین کا وزن کتنا ہے آپ نے یہاں لکھا پڑھ لیا ہوگا, 6 لگا لیجیے, 5.97 ملٹیپلائڈ بائی 10 ریز ٹو دا پاور 24, 24 زیرو, اتنے کلو گرام. اتنے کلو گرام سونے کی مالیت تو آپ نا حساب لگائیں میرا خیال ہے نا. یہ ساری اس کو مل جائے تو وہ کہے گا یا اللہ یہ ساری لے لے, بس جہنم میں نہ ڈالے. آج مال و دولت پہ فدا ہے آدمی, اور سارا دن رات مال کمانے کے پیچھے چل رہا ہے. اس کو کچھ پتہ نہیں میں نے مرنا ہے, یہ سارے مراحل آنے ہیں, یہ سب کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بالکل اس سے اندھے ہو کے ہم زندگی گزار رہے ہیں. ابھی آنکھیں بند ہیں, علماء کہتے ہیں ابھی آنکھیں بند ہیں, موت کے ساتھ آنکھیں کھلیں گی. آدمی کو لگتا ہے جی اس کی آنکھیں اب بند ہوئی ہیں, اب آنکھیں کھلی ہیں. ٹھیک ہے نا, جمع کرتا ہے, خوب پیسے جمع کرتا ہے, اور بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, انسان خوش ہو رہا تھا, واہ واہ میرے پاس کل کے لیے خوب جمع ہے. کوئی پتہ نہیں کل آنی ہے نہیں آنی, اصلی کل تو آنی ہے, اس کے لیے کچھ جمع نہیں. ٹھیک ہے, یہ دولت اس لیے نہیں ملی کہ اس کو خوب بڑھاؤ یہاں دنیا میں, یہ اس لیے ملی ہے اس سے جنت خریدو اور جہنم سے بچو. اگر اس دولت سے یہ کام نہیں لیا, جھک ماری. یقین کریں جھوٹ نہیں کہہ رہا, اللہ اور اس کا رسول یہ بات کہتے ہیں. یہ اس کا اصل مقصد ہے, باقی سارے اس کے فرنج مقصد ہیں. ٹھیک ہے, کھانا بھی ہے, پہننا بھی ہے, اوڑھنا بھی ہے, زندہ بھی رہنا ہے, کمانا بھی ہے, مگر یہ بھول گیا, سب کچھ بھول گیا, کچھ نہ کیا ہے. 2 منٹ اور یہی ٹاپک ابھی ختم کر لیتے ہیں نا. آدمی کہتا ہے میں کل توبہ کروں گا, پروکریسٹینیشن کرتا ہے. ابھی میں جوان ہوں, جب بڑھاپا آئے گا پھر دیکھوں گا, یار ابھی تو انجوائے کر لوں. یہ مولوی لوگ جو ہے نا ذرا انجوائے نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے, ایسے ہی کہتا ہے نا. تو اب یہ بھی ہو گیا, ساری زمین کی دولت بھی ہو گئی, ڈبل بھی ہو گئی, سونا بھی بن گیا, وہ سب کچھ دینے پہ آمادہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ابھی تمہیں. اچھا اللہ تعالیٰ یہ اس دن تو نہیں کہے گا
اس دن تو جو کہے گا آج مجھے میں بتا دیا نا سارا کچھ، یہ تو نہیں ہمیں بے خبری میں تو نہیں پکڑا، اس نے تو میسج بھیجا، اب کوئی نہ پڑھے تو پھر اللہ کا قصور ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ معارج میں آتا ہے کہ ولا یسأل حمیم حمیما، جگری دوست دوسرے جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، یبصرونہم، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، خوب اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک معنی یہ ہے، دوسرے معنی یبصرونہم کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ جو ہے جہنم کو اچھی طرح دیکھ رہے ہوں گے، ان کو نظر آ رہا ہوگا بہت اچھی طرح۔ تو یود المجرم، اس دن مجرم یہ چاہے گا، لو یفتدی، کہ کاش میں فدیے میں دے دوں، من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ آج کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے اولاد کو فدیہ میں دے دوں۔ کہے گا اللہ ایک کام کر، میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے، تو میری اولاد کو، دیکھیں اولاد سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہوتی، میری اولاد کو اس جہنم میں پھینک دے، مجھے چھوڑ دے۔ اس حد تک وہ اتر آئے گا آدمی ہی، کہے گا اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، وصاحبتہ واخیہ، اور میری بیوی کو بھی ڈال دے، اور میرے بھائی کو بھی، جتنے بھائی ہیں میرے ساروں کو جہنم میں ڈال دے۔ میں آپ کو ان کی طرف سے جو ہے نا لکھ کے دے رہا ہوں کہ ان سب کو آپ میری طرف سے ڈال دیں، اتنی بڑی تو میں دے رہا ہوں، آپ اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈیل کر رہا ہے، تو استغفار، ٹھیک ہے۔ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور جو وہ خاندان جو اس کو زندگی میں پناہ دیا کرتا تھا، جو اس کا پشت پناہ تھا، وہ اس کی فیملی ہی، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور یہ میرا پورا قبیلہ اور خاندان یہ بڑے برے لوگ ہیں، یہی مجھے اکساتے تھے کہ یہ کر اور یہ کر، ٹھیک ہے نا، کھا کچھ نہیں ہوتا، حلال حرام کچھ نہیں ہوتا، کر یہ بھی کر یہ بھی کر، انہی کی وجہ سے ہے یا اللہ آج تو ان کو پھینک دے اور مجھے چھوڑ دے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے کہ یہ کر لے، میری جگہ یہ کر لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور جو بھی زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جہنم میں پھینک دے میری طرف سے، یہ سامنے جو جہنم ہے، اور مجھے چھوڑ دے بس، ثُمَّ يُنْجِي، اور میں بچ جاؤں اس طرح، ٹھیک ہے۔ کلا، اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ دیکھیں فدیے کا ریٹ کتنا بڑھ گیا، پہلے مال و دولت، پھر سونا، اور اب تمام تعلقات۔ اچھا، ایک عالم نے کہا، وہ میں آپ کو چاہ رہا تھا آج سنا کے جاؤں، کہ اس آیت پہ سے ایسے نہ گزریں، اس کو ذرا مزید امیجن کریں۔ آپ امیجن کریں دنیا کی زندگی ہے، ایک عمارت ہے جو جل رہی ہے، کسی آدمی کے، آدمی اپنے آپ کو سوچے، اس میرے نعوذ باللہ بچے اس میں ہوں، میں اپنی جان دے کے ان کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ ذرا ریورس میں امیجن کریں کہ میں بچے کو ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہوں میں اس کو اس کے اندر پھینکتا ہوں، میری جان بچ جائے، اس دن یہ سین ہوگا۔ اپنی اولاد کو آدمی کہے گا، ہم جلتی ہوئی عمارت میں نہیں ڈالتے ہیں، لیکن امیجن کریں کہ آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینکنے پر راضی ہو گیا، وہ کیسی خوفناک آگ ہے، وہ ایسی آگ ہے۔ وہ اس دن آفر کرے گا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ ساروں کو میں پھینکتا ہوں، بس تم مجھے چھوڑ دے، پوری دنیا کو جو ہے جہنم میں ڈال دے۔ ابھی صرف جہنم کو باہر سے دیکھا ہے، ابھی اندر نہیں گیا، یہ صرف باہر سے دیکھنے پہ یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ ہی دکھائے، اور انشاءاللہ اس سے آگے اگلی دفعہ پڑھیں گے، اور اللہ پاک ہمیں سمجھ اور عمل عطا فرمائے اور سیدھے رستے پہ چلائے، اور ظالموں میں اور جہنمیوں میں اس دن شامل نہ فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔